ہمارے جو چند دوست ہیں ان کی بڑی ڈیمانڈ آئی ہے, ان کی ڈیمانڈ ہے کہ یہ آپ پوڈ کاسٹ میں, مائنڈ کاسٹ میں, اور یہ میں لوگوں کو بتاؤں کہ یہ سائیکیٹرسٹ کی ڈیمانڈ ہے. وہ سب کہتے ہیں کہ جو پروفیسر زین اللہ کاکڑ ہیں ان کی اسٹریس کوپنگ از ون آف دی بیسٹ. میں کہتا ہوں کہ آپ کی اسٹریس کوپنگ از ون آف دی بیسٹ, یعنی کہ برداشت کرنے کی صلاحیت. آپ سامعین لوگوں کو بتائیں کہ اسٹریس کوپنگ مطلب آپ اپنی اسٹریس کوپنگ کیسے رکھتے ہیں, یعنی کہ جب بھی آپ پہ کوئی چیلنج آئے, اپرچونیٹی آئے, آپ کیسے ان کا مقابلہ کرتے ہیں؟ علی آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں, باقی جو میرے دوست پوچھ رہے ہیں وہ بھی بہت ہائیلی کوالیفائڈ لوگ ہیں, سائیکیٹرسٹ ہیں, تجربے کار. وہ دے آر ویری گڈ سائیکیٹرسٹ اور بڑے کمپیٹنٹ ہے اور بڑے سرو کر رہے ہیں لوگوں کو. آپ کو پتہ ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بندے میں پرسنالٹی ہوتی ہے, ایک شخصیت انسان کی ہوتی ہے, اس میں ہم ڈیوائڈ کرتے ہیں, ایک ٹائپ اے میں لے جاتے ہیں, کلسٹر اے میں, ایک کلسٹر بی میں لے جاتے ہیں. جو کلسٹر اے والے پیشنٹس ہوتے ہیں ان کو آپ کو پتا ہوتا ہے کہ وہ کلسٹر اے والے کیسے پیشنٹ ہوتے ہیں اور کلسٹر بی والے کیسے ہوتے ہیں. اب جو موسٹلی اینکشس بندے ہوتے ہیں وہ آپ کو پتا ہے کہ کون سے, وہ ٹائپ اے والے ہوتے ہیں. اب وہ جو ہوتے ہیں, وہ جو ٹائپ اے والے پیشنٹس جو ہوتے ہیں, اب وہ جو ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ, مطلب ان میں یہ ہوتا ہے کہ ان کی کوپنگ بہت کمزور ہوتی ہے. کوئی بھی اسٹریسفل سچویشن آ جائے, کوئی بھی اسٹیمولائی آ جائے یا وداؤٹ اسٹیمولائی, وہ لوگ ایک دم اس میں ان کے جو ایڈرینلن رش ہے یا اس کو آپ یہ کہتے ہیں کہ آٹونومک سسٹم ایک دم ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے. کچھ لوگوں میں یہ بہت, جیسے کلسٹر بی میں یہ بہت زیادہ کم لوگوں میں ایکٹیویٹ ہوتا ہے اور بہت مشکل سے ہوتا ہے. تو میرے خیال میں موسٹلی جو آپ کی رول پلے کرتا ہے وہ ایک پرسنالٹی ٹائپ ہے. میں یہاں پہ تھوڑا سا آپ کو بتاؤں گا, لوگوں کو بتانا چاہوں گا کہ دو قسم کی, ویسے پرسنالٹی کی کافی کلاسیفیکیشن ہے, اگر کچھ ٹائپ اے ہوتے ہیں, کچھ ٹائپ بی ہوتے ہیں. تو آپ جو بتانا چاہ رہے ہیں, جو ٹائپ اے کے لوگ ہوتے ہیں جن کی پرسنالٹی ہوتی ہے, وہ زیادہ تر بار بار کام کرنا چاہتے ہیں, اپنے کام سے ان کو مطمئن, وہ سیٹسفائی نہیں ہوتے, اور وہ ہائر گول اچیو کرتے ہیں, اور ان کے ان ریئلسٹک گول ہوتے ہیں, غیر حقیقی گول ہوتے ہیں جو کہ اچیو ہی نہیں ہو سکتے. اور ان کی حالانکہ زندگی بہت اچھی ہوتی ہے لیکن وہ زندگی سے مطمئن نہیں ہوتے اور انگزائٹی پرون ہوتے ہیں, یعنی کہ چھوٹا سا بھی ایک پٹاخہ بچ جائے تو وہ انگزائٹی میں چلے جاتے ہیں. اس کے مقابلے میں ٹائپ بی والے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی شاید ریلیکسڈ, وہ ایک پنجابی میں کہتے ہیں پھلار, تو پھلا ریلیکس زندگی ہوتی ہے. تو اور اب میں اس کا وہ پھلار کا اپوزٹ ورژن نہیں کہہ سکتا یہاں پہ. ٹائپ بی والے جو ہیں وہ ریلیکسڈ ہوتے ہیں, کول کام ہوتے ہیں, وہ بھی کرتے ہیں زندگی میں, ان کی بھی ڈریمز وہ بھی اور گول وہ بھی اچیو کر رہے ہوتے ہیں, لیکن خدا نہ خواستہ کئی بار ان کا دھماکہ بھی ہو جائے تو ایک دم انگزائٹی پینک میں نہیں ہوں گے. تو اسٹریس کوپنگ پہ بات ہو رہی تھی ڈاکٹر زین, تو آپ کہہ رہے تھے کہ آپ کو بتانے کا مقصد ہے کہ آپ ٹائپ بی پرسنالٹی ہیں. کہہ سکتے ہیں, پریشان تو ہر کوئی ہو سکتا ہے. اچھا ایک چیز میں بڑا آپ ناظرین کے نوٹس میں لانا چاہتا ہوں کہ جو ٹائپ اے پرسنالٹی کی اگر ایک ٹیسٹ کرا لے, ایک ٹیسٹ ہوتا ہے کورٹیسول لیول, جو کہ بیسیکلی ایک اسٹیرائڈ ہوتا ہے. اب یہ کیا ڈائگنوسٹک ہے, اب یہ چیز مجھے نہیں پتا سیریسلی. اب آپ یہ کر لیں کہ اگر آپ ایک ٹیسٹ کراتے ہیں, کورٹیسول لیول کا ہارمون ہے, ٹھیک ہے, جو عموماً ہم لوگوں میں رات میں سیکریٹ ہوتا ہے, مطلب ایک نارمل ہیومن بینگ میں یہ رات میں سیکریٹ ہوتا ہے. اچھا ایسے پیشنٹس میں یہ 24 آور سیکریشن اس کی ہوتی ہے. یہ ٹائپ اے پرسنالٹی والے وہ جو آپ کہہ رہے ہیں ریسٹلیس ہوتے ہیں, اینکشس ہوتے ہیں, انرجیٹک ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. انزائٹی جو ہوتی ہے آپ کی, یہ ایک انرجی ہوتی ہے. اچھا اب یہ انرجی جو ہے یہ اگر زیادہ ہو جائے تو یہ پیتھولوجیکل ہوتی ہے, لیکن اگر یہ لمٹس میں ہو تو اٹس پروڈکٹیو, ٹھیک ہے. تو اگر آپ کی پرسنالٹی ٹائپ اے ہو اور وہ لمٹ میں ہو تو یو آر پروڈکٹیو پرسن. اب ٹائپ بی کے جو ہوتے ہیں وہ بڑے کام ہوتے ہیں, بڑے کول ہوتے ہیں, کونے میں بیٹھے ہوتے ہیں, جیسے آپ نے کہا پلار ہوتے ہیں, پھلہار. ہاں وہ تو پھر کچھ وہ کہتے ہیں یار لگ جائے دنیا نو اگ لگ جائے مجھے کوئی پرواہ نہیں پڑتی, وہ لوگ ہوتے ہیں. تو اب یہ اگر آپ وہ ایک ٹیسٹ کرا لیں کہ ہارمون لیول ہوتی ہے, عموماً ہمارے یہاں تو نہیں ہے لیکن پھر بھی بہت سے ہو سکتا ہے, اٹس ناٹ مائی نالج, لیکن یہ میں نے دیکھا ہے بہت سے اس میں کہ یہ جو ٹیسٹ ہوتا ہے ان لوگوں میں ٹائپ اے میں کورٹیسول لیول زیادہ ہوتا ہے. اٹس اے ڈائگنوسٹک. ہاں بالکل. پرسنالٹی میں اگر بتاؤں کوئی فزیکل اپروچ کریں گے, کوئی انویسٹیگیٹیو اپروچ کریں گے تو وہ آپ یہ کر لیں, تو اس میں آپ کو کورٹیسول لیول زیادہ ان پیشنٹس میں آپ کو ملے گی. بڑی زبردست بات کی, لیکن پھر بھی میں ابھی اپنی آبسیشن, اپنے وہم کو ختم کرنے کے لیے کہ جب آپ پہ ملٹی ٹاسکنگ آ جائے, اتنے زیادہ کام ہو جائے, ہیوی کلینک کو اوپر سے اور بھی آپ پہ ذمہ داریاں آ جائیں, مطلب ملٹیپل پروجیکٹس آ جائیں, اس کو کیسے آپ فیس کرتے ہیں, کیسے آپ اس کو اتنے ٹو مینی تھنگز ایٹ ون ٹائم؟ دیکھیے میں نے آپ کو شروع میں کہا کہ ہم
ह्यूमन बीइंग है, वी आर नॉट मशीन्स, ठीक है। एंजाइटी हर बंदे को होती है, लेकिन एंजाइटी जब बहुत अरसे तक हो और परसिस्टेंट हो और आपको बार बार हो रही हो तो देन इट्स पैथोलॉजिकल। अदरवाइज एंजाइटी इज अ एनर्जी, ठीक है, अगर आप उसको पॉजिटिवली यूज करेंगे। बात ये है कि अगर मुझ पे बहुत ज्यादा काम आएगा तो इट्स अ नेचुरल प्रोसेस, इट्स नॉर्मल फिजियोलॉजी है ये, कि अगर मुझ पे थोड़ा सा स्ट्रेस आएगा, मुझ पे काम बहुत ज्यादा हो गया तो मैं स्ट्रेस थोड़ा सा लूंगा। वो काम करने के बाद उसको जब मैं मैनेज करूंगा, वो फिर मेरी मैनेजिंग स्किल्स है कि मैं उसको कैसे कैसे मैनेज करूंगा। क्लिनिक है, हॉस्पिटल है, और चीज़ें हैं, बहुत सी चीज़ें हैं, आपकी पर्सनल जिम्मेदारियां होती हैं, फैमिली की कमिटमेंट्स होती हैं, तो उनको बार बार मतलब आप पे बहुत ज़्यादा लोड आ जाए और आप उसको अगर सही तरह चैनलाइज कर लें, सही तरह वो कर लें, देन उसमें ये होता है कि अगर वही एंजाइटी आपको उस दौरान हो रही है तो इट्स नॉर्मल, और उसके बाद अगर आप नॉर्मल फील कर रहे हैं, मतलब वो काम निमट गए सारे और आप नॉर्मल फील कर रहे हैं, देन इट्स ओके। फिर ये आप ये हैं कि यू आर नॉर्मल पर्सन, यू आर नॉट मेंटली कंप्रोमाइज्ड पर्सन। दोस्तों, अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो का मुकम्मल पॉडकास्ट हमारे YouTube चैनल पे मौजूद है, उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में ज़रूर मौजूद होगा। चलिए वहाँ पे मिलते हैं।